یہ سورہ مبارکہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کا نام اسی پہلی آیت کریمہ سے لیا گیا ہے، قاف والقرآن المجید۔ اور بعض کتب میں اس کا ایک اور نام بھی مذکور ہے، اور وہ ہے سورہ باسقات، والنخل باسقات، آگے آیت کریمہ آ رہی ہے، اس سے یہ نام لیا گیا باسقات۔ لیکن قاف یہ نام معروف ہے۔ اس صورت کے بارے میں بعض احادیث وارد ہیں، اور اس کی فضیلت میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مفصل قرآن کا حصہ ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، فضلت بالمفصل، مجھے سابقہ کتب پر فضیلت دی گئی ہے قرآن مفصل کے ذریعے۔ اور قرآن مفصل جو ہے وہ سورہ قاف سے لے کر سورہ والناس تک ہے، سورہ قاف سے لے کر سورۃ الناس تک یہ قرآن مفصل ہے۔ اس میں اگرچہ اور بھی اقوال وارد ہیں علماء کی طرف سے، مگر اوس بن حذیفہ رحمہ اللہ، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، انہوں نے بعض صحابہ سے پوچھا تو ان کے تفصیلی جواب کا خلاصہ یہی ہے کہ مفصل قرآن سورہ قاف سے شروع ہوتا ہے سورۃ الناس تک۔ تو قرآن مفصل کی پہلی سورہ قاف ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ حدیث اس کی فضیلت ہے کہ فضلت بالمفصل، نبی علیہ السلام کا فرمان کہ مجھے سابقہ کتب پر قرآن مفصل کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے۔ اور ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی روایت صحیح مسلم اور مسند احمد وغیرہ میں فرماتے ہیں کہ کان یقرأ فی العید بقاف واقتربت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں سورہ قاف اور سورہ اقتربت الساعہ پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ بھی سورت کی اہمیت کی دلیل ہے، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا اجتماع عید کے موقع پر ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے اجتماع کے لیے قرآن کی جس سورت کا انتخاب فرماتے ہیں یا جن صورتوں کا، ان میں سورہ قاف بھی شامل اور داخل ہے۔ اور اس کے علاوہ جمعے میں سورہ قاف پڑھنا ثابت ہے۔ ام ہشام بنت حارثہ بن نعمان وہ فرماتی ہے کہ ما حفظت قاف الا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے سورہ قاف جو ہے نبی علیہ السلام سے سن کر یاد کی۔ کیسے؟ کان یخطب بہا کل جمعہ، ہر جمعہ آپ یہ سورہ پڑھا کرتے تھے سورہ قاف، تو میں نے آپ سے سن کر یہ سورت زبانی یاد کر لی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو ان حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے اجتماعات ہوتے تھے، جیسے عید کا اجتماع، جمعہ کا اجتماع، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صورتیں پڑھا کرتے تھے ان میں سورہ قاف بھی شامل ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے مضامین بڑے اہم ہیں۔ اس صورت میں ابتدائے تخلیق کا ذکر ہے،
پھر اللہ رب العزت کی جو قدرت کاملہ اور اس کی نشانیاں اس کا ذکر ہے۔ کفار قریش سے جو ان کے بعض شبہات ہیں ان شبہات کا ازالہ اس صورت میں مذکور ہے۔ پھر موت کا، قیامت کا، حشر و معاد کا ذکر ہے۔ تو بڑے اہم یہ مضامین ہیں۔ تو بطور یاد دہانی آپ بڑے بڑے اجتماعات میں یہ سورہ مبارکہ پڑھا کرتے تھے۔